السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز اور مکرم مصلیان کرام، سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نماز فجر کی ادائیگی کی توفیق دی۔ اس پر جتنا بھی اللہ کی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ الحمدللہ ہماری درس کا سلسلہ چل رہا ہے، آئیں دلوں کو نرم کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ گزشتہ کل کے درس میں نے آپ کو بتلایا کہ 4 کام ایسے ہیں کہ اگر ان کی پابندی کر لی جائے تو قریب ہے کہ ہمارے دل جو ہیں نرم ہو جائیں، دلوں کی اصلاح ہو جائے۔ ان میں پہلی بات یہ رکھی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے علم حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اللہ کو جاننا۔ جو جتنا اللہ کو جانے گا اس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور یہ اس کے دل کی اصلاح کے لیے بہت ضروری امر ہے۔ مزید اور 3 کام ایسے ہیں کہ جن کو اگر کر لیا جائے تو ہمارے دلوں کی اصلاح ہو سکتی ہے، ہمارے دل نرم ہو سکتے ہیں۔ ان میں پہلی چیز ہے، یا کہہ لیجئے دوسری چیز ہے، کثرت سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا۔ یعنی جن باتوں کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے ان باتوں کو کیا جائے، اور جن سے روکا ہے اس سے رک جایا جائے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کا ایک عجیب اثر ہوتا ہے انسان کے دل اور اس کے چہرے کے اوپر۔ پڑھیں آپ ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے، کہتے ہیں ان للحسنۃ نورا فی القلب وضیاء فی الوجہ۔ کہتے ہیں کہ نیکیاں جو ہیں، ہم سب کو معلوم ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری یہ اصل میں نیکی ہے، تو کہتے ہیں کہ نیکیاں جو ہیں جو بندے کرتے ہیں تو ان کا یہ ایک طرح کی روشنی کی طرح ہے بندوں کے دلوں پر۔ یعنی نیکیاں بندوں کے دلوں کو روشن کر دیتی ہیں اور ان کے چہرے کو نکھار دیتی ہے۔ اور کہا کہ نیکیوں کا اتنا اثر ہے کہ انسانی جسم کو اس سے طاقت ملتی ہے، اور اللہ تعالی رزق میں بڑھوتری کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں بندے کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ ایک بندہ جو نیکیاں کرتا ہے تو کہا کہ اس کا دل روشن ہو جاتا ہے نیکیوں کی وجہ سے، اور اس کے چہرے پر ایک طرح کی کہہ لیجیے کہ تازگی دیکھنے میں آتی ہے۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ دیکھو اس کے چہرے پر کتنا نور ہے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ تو یہ نیکیوں کا اثر ہے جو انسان کے دل اور چہرے پر ہوتا ہے۔ ٹھیک اس کے بالمقابل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، کہ کہہ لیجئے کہ گناہوں کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ بندے کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں، دیکھ کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے، اور دل جو ہے بالکل یہ تاریک ہو جاتا ہے، اور انسانی جسم کمزور ہوتا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے اللہ رزق میں کمی بھی کرتا ہے، اور گناہگار سے اللہ کی مخلوقات انسان نفرت بھی کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اسی مضمون کو بیان کیا۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 پڑھیے، 97۔ اللہ نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ کہا کہ کوئی بھی مرد یا عورت نیک عمل کرے اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو،
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اللہ تعالیٰ اسے بہترین زندگی عطا کرے گا، بہترین زندگی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس بہترین زندگی سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ رکھے گا، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے گا، اور ایمان کے ذریعہ اس کے دل کو اللہ تعالیٰ خوش کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائی یاد رکھیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کی اصلاح ہو جائے یا ہمارے دل نرم ہو جائے، تو جہاں اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے وہیں اللہ اور اس کے رسول کی بہت زیادہ فرما برداری کرنے کی ضرورت ہے۔ چلے تیسری بات، یہ تو بڑی اہم چیز ہے اور دل کی سلامتی میں اس کا بہت زیادہ اثر ہے، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے بڑا نقصان اٹھایا۔ جانتے کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر جو ہے اس کا انسانی دل پر ایک عجیب و غریب اثر ہوتا ہے۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، سورۃ الزمر پڑھی، آیت نمبر 23، آیت نمبر 23 میں اللہ نے کہا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے اس قرآن مجید کو نازل کیا۔ یہ سب سے بڑا ذکر ہے میرے بھائی، سب سے بڑا ذکر ہے۔ عام طور سے ہم ذکر میں کیا سمجھتے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اکبر، ہے وہ ذکر کی کلمات ہیں، لیکن سب سے بہترین ذکر اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ کہا کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ کہا کہ ایک ایسی کتاب ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے، اور اس سے کہہ لیجئے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آدمی جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتا ہے تو آپ دیکھیں کہ عموماً کیا ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی حافظ صاحب قرآن پڑھتے ہوئے رو رہے ہیں۔ کیوں روتے ہیں بھائی؟ اس لیے کہ اس آیت کا اثر ہوتا ہے۔ ہم کبھی قرآن کا ترجمہ پڑھتے اور ہمارے آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس آیت کا اثر کیا ہے۔ تو کہا اللہ نے وہی چیز کہ یہ کتاب جو ہے سب سے بہترین کتاب ہے، اور اس کے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، پھر ان کا جسم اور ان کا دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی اس کتاب کے لیے نرم ہو جاتا ہے میرے بھائی۔ ایسے ہی سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 پڑھی، اللہ نے کہا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو لوگ ایمان لائیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں، یعنی جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دلوں کے اندر بڑا اطمینان ہوتا ہے۔ اور واقعی میرے بھائی یہ آپ آزما کے دیکھیے کہ انسان کا دل جب بالکل تنگ ہو جائے، آپ بالکل پریشان ہیں اپنی زندگی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذکر سکھلایا ہے، اللہم انا عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ یہ دعا ہے۔ کبھی آپ پریشان ہو گئے نا، کبھی بھی اپنی زندگی میں پریشان ہے، اس دعا کا اہتمام کیجئے، واللہ کہتا ہوں آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ، آپ کے دل کو اطمینان ملے گا۔ دیکھیں نبی کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 97 پڑھی، اللہ نے کہا وَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ کہا اللہ نے اے نبی ہمیں معلوم ہے یہ جو لوگ مشرکین آپ کو برا بھلا بولتے ہیں اس سے آپ کا دل بڑا تنگ ہو جاتا ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، کیا کرنا؟ کہا اللہ نے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اے نبی اللہ کی بڑائی بیان کیجیے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور جب تک موت نہ آ جائے تب تک اللہ کی عبادت کیجیے۔ واقعی کبھی بھی آپ کا دل بڑا تنگ ہے، بڑے پریشان ہیں، بڑی مصیبت ہے، آپ اللہ کا ذکر کیجیے، تنہائی میں اللہ کو یاد کیجیے، دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو کتنا اطمینان بخشتا ہے۔ اور میں آپ کو بتلاؤں صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، امام مسلم نے اپنے صحیح کے اندر نقل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہو لیغان علی قلبی، کبھی کبھی میرے دل پر غبار چھا جاتا ہے۔ غبار چھانا یعنی ہم کہتے کہ گندا ہو جانا، میل بیٹھ جانا،
گندگی بیٹھ جانا. تو کبھی کبھی میرے دل پر غبار چھا جاتا ہے. وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة، تو میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. اگر دل غبار آلود ہو جائے، گناہوں کا عادی ہو جائے، برائی کا عادی ہو جائے میرے بھائی، تو استغفار کیجیے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ دلوں کی صفائی کرتا ہے، اور اس کے ذریعہ اللہ رب العالمین بندے کے دل کو صاف کر دیتا. اور وہ حدیث تو قریب قریب سب جانتے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل میں ایک نقطہ پڑ جاتا ہے، بلیک کلر کا اسپوٹ پڑ جاتا ہے. جیسے ہی توبہ کیا صاف، دوبارہ لوٹتا ہے، پھر جو ہے وہ نقطہ وہیں پڑ جاتا ہے. اللہ اکبر. یہاں تک کہ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا. اللہ نے اس کے بارے میں کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل پر ران پڑا ہوا ہے، سیاہ ہو چکا ہے. تو گناہوں کا دل پر اثر ہوتا ہے، اور اگر بندہ توبہ کر لے تو یقین جانیے، استغفار کر لے، اللہ کا ذکر کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے. ایک آدمی حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آیا. آنے کے بعد کہتا ہے کہ میرا دل جو ہے بڑا سخت ہو چکا ہے. اور واقعی آج ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں میرے بھائی. پورا ہم قرآن سن لیتے ہیں، ایک آیت کا اثر ہمارے دل پہ نہیں ہوتا. کہا حسن بصری رحمہ اللہ نے اس آدمی سے جا کر کے اللہ کا ذکر کرو کثرت سے، اس سے تمہارے دل کے اندر نرمی آئے گی. اللہ اکبر. تو یہ تیسری بات تھی. چوتھی اور اہم بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے حضور خوب دعا کریں اپنے دل کی سلامتی، اس کی اصلاح کے لیے. آپ دیکھیں اللہ نے قرآن مجید سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہ نے کہا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 ابتدائی آیتوں میں سے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اللہ جب تو نے ہدایت دے دی، ہمیں سیدھے راہ پر لا دیا، تو اب ہمارے دلوں کو پھیرنا نہیں، اللہ ہمارے دلوں کو توڑنا نہیں. اللہ اکبر. ایسے ہی سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 میں اللہ نے کہا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللہ نے کہا کہ جو بعد میں آئے کہتے ہیں اللہ تو ہمارے بھائیوں کو معاف کر دے، بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. اللہ ہمارے دلوں میں جو ہے ایمان والوں کے لیے کسی قسم کا کوئی حسد باقی نہ رکھنا، جلن اور کینہ نہ رکھنا. تو دل کی اصلاح کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جہاں اللہ کو پہچانا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، اور ایسے ہی اللہ کا ذکر کیا جائے، وہیں اپنے دل کی اصلاح کی دعا کی جائے. میں آپ کو بتلاؤں، اس دنیا میں سب سے بہترین دل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں. کہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اللہ نے پوری دنیا کے لوگوں کے دل کو دیکھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے بہترین پایا. تو اللہ نے ان کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا. بتانا مقصود یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین دل والا شخص ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اپنے دل کی اصلاح کی دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، صرف قلوبنا علی طاعتک. اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. دعا کرتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ دے. آپ دعا کرتے اللہم انی اسألک قلبا سلیما. اے اللہ میں تجھ سے قلب سلیم کا مطالبہ کرتا ہوں، ایسے دل کا جو تیرے یہاں مقبول ہے. آپ دعا کرتے اللہم اغسل قلبی بماء الثلج والبرد ونقی قلبی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس. اللہ جیسے سفید کپڑا گندگی سے پاک ہو کے سفید ہو جاتا ہے، اللہ تو میرے دل کو ویسے ہی گناہوں سے پاک کر دے، صاف کر دے. یہ اللہ کے رسول دعا کرتے اللہم اجعل فی
قلبی نورا، اے اللہ تو میرے دل میں نور بھر دے، میرے دل کو نور سے منور کر دے۔ آپ دعا کرتے ہیں وہد قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ قلبی، اے اللہ میرے دل کو سیدھی راہ پر لگا دے، اللہ میرے دل کو ہدایت دے دے، اللہ میری زبان کی اصلاح کر دے، میری زبان کو سیدھی کر دے، اور میرے دل سے ہر قسم کے حسد اور کینہ کپٹ کو نکال دے۔ یہ وہ اس شخص کی دعا ہے جس شخص کے بارے میں خود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام مخلوقات میں سب سے بہترین دل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمانداری سے آپ اور ہم اپنے نفس سے پوچھ کے دیکھیں، پوری زندگی میں کتنی مرتبہ دعا کی ہے کہ اللہ تو ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے؟ کتنی مرتبہ ہم نے دعا کی ہے؟ ذرا غور کرے میرے بھائی، یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ چار کام اگر ہم نے کر لیے، پہلی چیز کہ اللہ کو ہم نے اگر پہچان لیا، اللہ کی معرفت حاصل کر لی، دوسری چیز اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہم نے کر لی، تیسری چیز کثرت سے ذکر کا اہتمام کیا، اور ذکر میں خاص طور سے قرآن مجید کی تلاوت غور و فکر کے ساتھ، اور چوتھی چیز دل کی اصلاح کے لیے اگر ہم نے خوب اللہ سے دعائیں کی تو ہمارا دل قلب سلیم ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن نہ مال فائدہ پہنچائے گا نہ اولاد فائدہ پہنچائے گی، ہاں جو قلب سلیم لے کر کے آئے، سچا دل لائے، سیدھا دل لائے، اصلاح کیا ہوا دل لے کر کے آئے، تو انشاءاللہ اس کے لیے جنت ہے۔ تو ہمارے دلوں کی اصلاح ہو سکتی ہے، ہمارے دل نرم ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کے دروس میں آپ کے سامنے ان دلوں کے بارے میں بات کی جائے گی کہ جو دل بیمار ہو چکے ہیں، اور دل کے بیماری کی علامت کیا کیا ہے، تاکہ ہم اس میزان میں اپنے دل کو رکھ کے دیکھیں کہ کیا ہمارا دل بیمار تو نہیں ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت تو نہیں ہے۔ دعا کرے اللہ سے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے دلوں کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالی ہمارے اور آپ کی نیتوں کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں اور آپ کو اخلاص کے ساتھ اس کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں کثرت سے اس کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تو ہم سب کے دلوں کی اصلاح فرما دے، اللہ تو ہم سب کے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، اللہ تو دلوں کا الٹ پلٹ کرنے والا ہے، اللہ تو دلوں کا پھیرنے والا ہے، اللہ تو ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف، تیری بندگی کی طرف، تیری اطاعت کی طرف پھیر دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔